حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو عشق کی ابتدا میٹھی اور خوشگوار ہوتی ہے، پھر بعد میں دشواریاں جنم لیتی ہیں۔ دنیا دار انسان کی خوشی کی تمام کائنات دولت، طاقت اور حسن میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ دعائیں جو غیروں کی بھلائی اور اچھائی کے لیے کی جاتی ہیں، وہ کام جو دوسروں کے فائدے کے لیے کیا جائے، وہ کام اثر رکھتے ہیں اور اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ نیکی کی ابتدا یہ ہے کہ آدمی 7 دن تک محنت کر کے کمائے، لیکن اپنی ذات پر ایک غریب سے زیادہ خرچ نہ کرے، موت آنے سے قبل سب مال اپنی قوم کے سپرد کر دے۔ صاحب زر نادار کو کچھ دیتا ہے تو تکبر سے اکڑ جاتا ہے کہ اس نے بڑی نیکی کی ہے، حالانکہ اس کے اس عمل کی مثال اس لٹیرے کی سی ہے جب پہلے بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کو لوٹتا ہے، پھر اس کی لوٹ میں سے 1% واپس کر کے فخر کرتا ہے کہ اس نے نیکی کی ہے۔ خدا کی بار بار تکلیف دے یاد ہی تو خدا نے دنیا میں گنہگار کی سزا رکھی ہے۔ ندامت اور مایوسی مل کر بزدلوں میں بھی شیر کا حوصلہ پیدا کر دیتی ہے۔ نیک علماء کی محفل میں گھٹنوں کے بل جاؤ اور ان کی خدمت میں خاموش بیٹھ کر کان لگاؤ، اس لیے کہ علماء کے نور سے دل اس طرح زندہ ہو جاتا ہے جس طرح مردہ زمین آسمان کی مینا سے ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ایسی امید رکھو کہ اس کے بعد عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور اس کے عذاب سے ایسا خوف نہ کرو کہ اس کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ۔ اس عورت سے ہرگز شادی مت کرنا جس کے اندر بے وقوفی اور جہالیت کی ذرا بھی علامت ہو۔ اللہ سے بکثرت مغفرت مانگا کرو، نہ جانے کون سی گھڑی باعث قبولیت ہو۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت کھانا کھانے سے گریز کرو۔ توبہ میں ہرگز دیر مت کرو کہ موت ہمیشہ اچانک آتی ہے۔ جو مرید حکیم ہو وہ 3 باتوں پر عمل کرتا ہے، نیند کا غلبہ ہو تو سوتا ہے، بھوک فاقے تک پہنچے تو کھاتا ہے، گفتگو صرف ضرورت کے وقت کرتا ہے۔ جو کوئی علم و حکمت اور بزرگوں کی باتوں سے دور رہے، اس کا دل مردہ ہو جایا کرتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا۔ خطا کار شخص تائب نہیں ہوتا جب تک اس کا دل پشیمان نہ ہو، زبان سے اس خطا کی معافی نہ مانگے اور اس کے بجائے آئندہ کے لیے نیک نہ بنے۔ غفلت اور سخت دلی سے بدتر کوئی چیز نہیں، یعنی غافل اور سخت دل ان کی وجہ سے بلا میں پھنسا رہتا ہے۔ معرفت کے درخت کو فکر کا پانی دیتے ہیں اور آخرت کے درخت کو جہل کا پانی، توبہ جہل کے درخت کو ندامت کا پانی دیتے ہیں، محبت کے درخت کو موافقت کا پانی۔ سچے فقراء کا سارا کام متانا و حقیقت ہے، اس لیے ان کے ساتھ مزاح و ظرافت کو ترک کر دو۔ خوبصورت سانپ کے اندر ہلاک کرنے والا زہر ہے۔ دوزخ کا راستہ حسین نظاروں سے بھرا پڑا ہے، جہاں پھولوں کے فرش بچھے ہیں، حسن و عشق کے ہم آغوش ہیں، راگ رنگ اڑاتا ہے۔ کثرت سے کی گئی عبادت سرور ضرور پیدا کرتی ہے، لیکن عمل کے گواہ کے کمزور ہو جانے کے علاوہ انسانی اجتماعیت سے غافل ہو کر انفرادیت کا بندہ بن جاتا ہے۔ گناہوں پر جسارت زندگی کے خوشنما باغ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جوانی کے عیش بڑھاپے میں آگ کے انگارے بن جایا کرتے ہیں۔
اکثر غلط تربیت اور بے جا غرور بھی مزاج کو برہم رکھتے ہیں، شخصی ملکیت سیرت کو برباد کر دیتی ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے۔ موٹی عورت کو سونف کے کچھ دانے نیم گرم پانی میں ڈبو کر پلاؤ، بہت جلد موٹاپا کم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے کسی کا گلہ کرے کہ فلاں بندے نے میری آنکھ اندھی کر دی ہے، تو جب تک تم دوسرے کی بات نہ سن لو اس وقت تک یقین نہ کرنا، کیونکہ ممکن ہے اس شخص نے اس کی دونوں آنکھیں پہلے ہی نکال دی ہوں۔ جب کسی محفل میں جاؤ تو پہلے لوگوں کو سلام کرو، اور اگر لوگ خدا کے ذکر میں مشغول ہوں تو ٹھہر جاؤ، اور اگر وہ کسی اور کے ذکر میں مشغول ہوں تو ان کی محفل چھوڑ دو اور دامن جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہوں۔ برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو۔ دنیا میں نہ پھنسو اور اپنے دل کو اس میں نہ لگاؤ، کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ جو کوئی دوسروں پر رحم کرتا ہے خود اس پر بھی رحم کیا جاتا ہے۔ جو خاموش رہتا ہے امن میں رہتا ہے، جو اچھی بات کہتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو شخص جھوٹ بولتا ہے گنہگار ہے۔ جو شخص اپنی زبان قابو میں نہیں رکھتا وہ ندامت اٹھاتا ہے۔ اپنے افعال پر بھروسہ نہ کرو، ان پر خوش نہ ہو، حتیٰ کہ نیکی پر بھی خوش نہ ہو، بلکہ نفس کی ملامت کرتے رہو۔ معاملات دو چیزوں سے درست ہوتے ہیں، صبر سے اور اخلاص سے۔ معاملات میں صبر و ثبات ہو اور ساتھ ہی صدق اخلاص۔ 3 دن تک سونف کے چھلکے کو مسلسل چباتے رہیں، وزن کم ہو جائے گا۔ اصنام مختلف قسم کے ہیں، بعضوں کا صنم ان کا ہے، دوسروں کا فرزند، وزن، مال، تجارت اور حرفت ایسے بھی ہیں جن کا صنم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ان کا نیک حال ہے۔ ان میں سے بعض بتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان سے بیزاری ضروری ہے۔ جس کی فکر صحیح ہو اس کی گفتار میں بھی سچائی ہوتی ہے اور کردار میں بھی اخلاص۔ دولت مندی کی خواہش کی علم میں پائی، عافیت کی خواہش کی زہد میں پائی، صحابدہی سے بچنے کی خواہش کی خاموشی میں پائی، راحت کی خواہش کی مایوسی میں پائی۔ قانون فطرت کو توڑ کر آوارگیوں میں بسر کرنے والی قوم کے لیے رنگیلے افراد سپاہی کی سخت زندگی کو قبول نہیں کر سکتے۔ ظالم قوموں کی کہانی کہنے کے لیے مصر کے مینار یا عیش کا افسانہ سنانے والے لال قلعے رہ جاتے ہیں اور قوم فنا ہو جاتی ہے۔ غلامی پر قناعت کرنے والے انسان کیا جانے کہ نسوانی خوبصورتی اور اس کا سارا غرور فاتح کے قدموں میں عجز و انکساری سے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ دنیا کا قانون جان لو کہ یا تو خود ہی اپنی قوم کے لیے بخوشی تکلیف قبول کر لو، ورنہ اور قوموں سے ذلتیں اور تکلیفیں اٹھاؤ گے۔ تصوف کل خلق ہے، جس کا خلق زیادہ اس کا تصوف زیادہ۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صرف 3 الفاظ یا اللہ یا وہاب یا رزاق کو لکھ کر گلے میں ڈال لیں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ قناعت یہ ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں نہ ہو اس کی طلب کی خاطر پریشان خاطر نہ رہو۔ تقویٰ دور ہو جاتا ہے اس چیز سے جو تمہیں خدا سے دور کر دے۔ علم کے 3 حروف ہیں، جاننا، کام کرنا اور ان دونوں میں حق کو ذہن نشین رکھنا۔ اپنے دل پر کامل یقین اور بھروسہ رکھو اور کسی سے محبت کرنے میں ہمیشہ محتاط رہو۔
جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہو، اس طرح تمہارا دل سلامت رہے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔